الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله رحمة واسعة أنه قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه نبي سهيل النبي أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دبي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره لا إلا أن تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر رجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أفلح إن صدقا. وبه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وعنه من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ونحو حديث مالك غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أفلح وبه إن صدق او دخل الجنة وبه إن صدق. یہ جو حدیث مبارک پڑھی گئی ہے باب پر عنوان ہے بیان الصلوات التي هي احد ارکان الاسلام، ان نمازوں کا بیان جو اسلام کا اہم رکن ہے. صحابی رسول حضرت طلحہ بن عبید اللہ، طلحہ خیر کے لقب سے مشہور ہے، غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو وار ہوئے تھے ان واروں کو اپنے ہاتھوں پر انہوں نے لیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلحہ خیر کا لقب دیا. شجاع بہادر صحابی تھے. فرماتے ہیں نجد والوں میں سے ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے بھنبھناہٹ کی آواز ہمیں سنائی دے رہی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کہہ رہے، جبکہ اس کی بات ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے. اسی حالت میں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے. جب معلوم ہوا کہ اسلام کے بارے میں کچھ معلوم کر رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن میں 5 نمازیں پڑھیں. اس نے کہا بس اس کے علاوہ تو اور کوئی نماز مجھ پر نہیں. فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تم نفل پڑھو، سنت نماز پڑھو تو اور بات ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور رمضان کا روزہ رکھو. اس نے کہا اور تو کوئی روزہ مجھ پر نہیں. فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تم نفل روزے رکھ لو. حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کو بیان کی. اس نے کہا بس اور تو کوئی مجھ پر فرض نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہاں نفل صدقہ دو تو اور بات ہے. راوی کا بیان ہے کہ وہ شخص پیٹھ پھیر کر یہ کہتا ہوا چلا کہ خدا کی قسم میں نہ تو اس سے آگے بڑھوں گا، نہ اس میں کوئی کمی کروں گا، نہ زیادتی کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا. حدیث جبرائیل میں دیکھیے پہلا سوال اسلام کے بارے میں تھا جس کا تعلق ظاہر عمل سے، اور انہی ظاہر اعمال کا نام شریعت ہے. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں شہادتین کے بعد نماز کو پہلے ذکر فرمایا، جس سے دیگر اعمال میں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اس لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث جبرائیل کے بعد نماز کا باب یہاں پر قائم فرمایا. اس توجیہ سے اس باب کا جو تعلق ہے حدیث جبرائیل سے، وہ تعلق جو ہے ہمارے سمجھ میں آ جاتا ہے. حدیث پاک میں جاء رجل، تو رجل کے متعلق اختلاف ہے کہ یہ کون بزرگ مراد ہے. ابن بطال اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ رجل مجہول سے مراد حضرت زمام بن ثعلبہ ہے، جو بنی سعد بن بکر کے بھیجے ہوئے شخص تھے. اسلام کی تعین کے سلسلے میں ان حضرات کا استدلال یہ ہے کہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دستور ہے
کہ کسی حدیث کے اندر اگر کوئی ابہام ہو تو بعد والی حدیث کے ذریعے سے اس کی تفسیر اور وضاحت فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حسب دستور حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے رجل مجہول کی روایت کے بعد ہی حضرت زمام بن ثعلبہ کی روایت ذکر فرمائی ہے، تو پتہ چلا کہ وہ مراد ہے۔ نجد جو ہے بلند اور اونچی جگہ کو کہا جاتا ہے، تہامہ کا وہ حصہ جو بلندی پر ہے اور اس کا سلسلہ عراق تک پھیلا ہوا ہے، اسی کو نجد کہا جاتا ہے، اسی کو جو ہے نجد کہا جاتا ہے۔ من اہل نجد کا جو لفظ ہے یہ اس کی وضاحت ہے۔ دیکھیے حدیث مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، کہ 5 نمازیں دن و رات میں فرض ہے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا هل علی غیرہن، کیا ان کے علاوہ کوئی فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفل اور سنت نماز پڑھ لو تو اور بات ہے۔ ائمہ ثلاثہ اس سے وطر کے سنت موقدہ ہونے پر استدلال کرتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وطر واجب ہے، ائمہ ثلاثہ اسے سنت موقدہ مان کر چل رہے ہیں۔ ان کا ایک استدلال اس حدیث سے بھی ہے کہ اگر وطر واجب ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف 5 صلواتین پر اکتفا نہ فرماتے۔ دوسرا استدلال یہ ہے کہ وطر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر بھی پڑھی، اور سواری پر فرض نماز ادا نہیں کی جاتی بلکہ سواری پر سنت نماز، نفل نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وطر سنت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سواری پر ادا فرمایا ہے۔ اس کے سواری پر ادا کرنے کی جو منشا ہے اور اس کا جو مقصد ہے یہ ہے۔ اب یہ الا ان تطوع کے اندر جو استثناء ہے، اسے فقہاء شوافع استثناء منقطع مانتے، استثناء منقطع مانتے کہ جس میں مستثنی منہ مستثنی کے مغایر رہتا ہے، اس سے جدا رہتا ہے، استثناء متصل نہیں مانتے، جبکہ فقہاء احناف اسے استثناء متصل مانتے۔ اس کا جو اثر اختلاف ہے وہ اس بات میں پڑتا ہے کہ نفل شروع کرنے کے بعد اسے پورا کرنا لازم ہے یا نہیں لازم۔ احناف کے یہاں پر نفل شروع کرنے کے بعد اس کا اتمام واجب ہو جاتا ہے، کسی بنا پر اس کو فاسد کر لیا تو اس کی قضا لازم ہے، جبکہ شوافع اور حنابلہ کے نزدیک نفل شروع کرنے کے بعد اس کا اتمام واجب نہیں ہے بلکہ پورا کرنا مستحب ہے، اور توڑنے پر کوئی قضا بھی نہیں، جیسے نفل روزہ وغیرہ توڑ لے تو قضا بھی نہیں۔ مالکیہ کا مسلک عام کتب فقہ میں احناف کے مطابق ہے، یعنی پورا کرنا لازم، لیکن ان کی بعض کتابوں میں ہے کہ پورا کرنا تو لازم ہے لیکن قضا اس وقت واجب ہوگی جبکہ بغیر عذر کے اسے توڑے، بغیر عذر کے اسے توڑے تو قضا لازم ہوگی۔ بہرحال شوافع اس استثناء کو، حنابلہ اور شوافع استثناء منقطع مان کر چل رہے ہیں، اسے استثناء منقطع مان کر چل رہے ہیں۔ جی، علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل یہ پیش کی ہے کہ حدیث مبارک ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان احیانا یصوم التطوع ثم یفطر، ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ پھر ایک حدیث مبارک ہے انہ امر جویریۃ بنت الحارث ان تفطر یوم الجمعہ بعد عن
شرعت فی، روزہ شروع کرنے کے بعد ان کو جو ہے روزہ توڑنے کے لیے کہا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روایتوں میں دیکھیے افطار کا ذکر ہے، قضا کا تذکرہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ قضا وغیرہ واجب نہیں ہے۔ تو یہ استدلال کیا ہے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے کہ شروع کرنے کے بعد نفل کو پورا کرنا کوئی لازم نہیں ہے۔ دیکھیں حدیث مبارک میں اخیر میں ایک لفظ ہے کہ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ جاتے جاتے فرمایا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، نہ اس میں کچھ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو کامیاب ہے۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن چیزوں کا حدیث میں تذکرہ ہے صرف انہی چیزوں پر تو اخروی کامیابی کا دار و مدار نہیں، بلکہ بہت سے امور ہیں جن کے بغیر کامیابی مشکل ہے، پھر یہاں پر ان کا ہی تذکرہ کیوں؟ اس کا ایک جواب ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ ممکن ہے حضرت زمام بن ثعلبہ کی آمد کے وقت شرعی منہیات سے بچنے کا حکم نہ آیا ہو، لیکن ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جواب کی تردید فرمائی ہے کہ حضرت زمام بن ثعلبہ کی آمد سن ہجری 5 میں ہوئی یا اس کے بعد ہوئی، اور اکثر منہیات کا نزول سن ہجری 5 سے پہلے ہو چکا تھا۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ یہاں لا ازید ولا انقص کے لغوی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ محاوری معنی مراد ہے۔ جب کوئی شخص اپنی بات مخاطب کے سامنے پختہ کر کے ظاہر کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ جو کچھ کہہ دیا ہے وہی ہوگا، اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی۔ سائل نے بھی عمل کی پختگی کو ظاہر کرنے کے لا ازید ولا انقص والا جملہ کہا ہے۔ لا ازید ولا انقص والا جملہ سائل نے اسی اعتبار سے کہا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے سعید نے بات کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مصلحت کی بنیاد پر افلح ان صدق یہ جملہ ان کے سامنے ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ ان کے جانے کے بعد یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ ایک اشکال یہاں پر یہ ہوتا ہے جسے انہوں نے افلح و ابیہ کا لفظ فرمایا، اپنے والد کی قسم کھائی، تو غیر اللہ کی قسم کھانا تو جائز نہیں ہے۔ حدیث میں لا تحلفوا بآبائکم من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، ایمان سے ہٹنے والا عمل کیا ہے۔ تو یہ جملہ افلح و ابیہ وغیرہ والا، اس کا ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو لفظ ارشاد فرمائے، کلام عرب میں بعض ایسے الفاظ ہیں جن کا ظاہری معنی اور مفہوم مراد نہیں ہوتا، ظاہری معنی اور مفہوم مراد نہیں، جیسے تریبت یداک وغیرہ، اسی میں سے وہ ابیہ کا لفظ ہے۔ یہاں قسم مقصود نہیں ہے، ممانعت تو اس وقت ہے جبکہ قسم مقصود ہو، اور یہاں قسم مقصود نہیں ہے۔ ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت پر محمول کیا جائے گا۔ ممانعت تو اس وقت ہے جبکہ حلف بغیر اللہ کی وجہ سے غیر اللہ کی تعظیم مقصود ہو، اور انبیاء کی ذات اس سے بری ہے، انبیاء کی ذات اس سے بری ہے۔ تو اس قسم کے ذریعے سے جو ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے وہ ابھی ہی، اس سے یا تو یہ کہا جائے گا کہ
یہاں پر ظاہری معنی مقصود نہیں ہے، ممانعت اس وقت ہے جب کہ قسم مقصود ہو، اور یہاں پر قسم اصل مقصود نہیں ہے، یا اسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت پر محمول کیا جائے گا۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم۔